بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ دیکھیے جو سورۃ الغاشیہ ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کا جو رقم نزول ہے ابن عاشور علیہ الرحمہ کے مطابق وہ 67 ہے، 67، اور اس کا جو نام ہے وہ اسی طریقے پر نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے اور عیدین میں هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ ہی اس کا نام مروی ہے حدیث کی کتابوں میں، تو اس کا مطلب آپ کہیں کہ اس کا تخفف کیا کہا جائے گا، مخفف بنا لیا گیا سورۃ الغاشیہ۔ اصل میں سورت کیا ہے؟ سورۃ هل اتاک حدیث الغاشیہ، مکی صورت ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہا کہ حل جو ہے عربی زبان میں قد کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وہ قد کے معنی میں کب آتا ہے؟ جب اصلاً سوال مقصود نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا مقصود تھوڑی ہے کہ آپ کے پاس قیامت کی خبر آئی ہے یا نہیں آئی، وہ تو آ چکی ہے۔ پھر کیا مقصود ہے؟ خبر دینا مقصود ہے۔ اچھا پھر خبر دینا مقصود ہے تو قد سے خبر کیوں نہیں دی گئی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ حل بمانا قد آ جاتا ہے تو حل کیوں ہے؟ کہا کہ اس کے اندر تعجب بھی ہوتا ہے، یعنی جو خبر آگے دی جائے گی وہ کوئی عام خبر نہیں ہے، تو اس کو استفہام کے ذریعے سوال کرتے ہیں لِإِيثَارِ التَّعَجُّبِ فِي الْمُخَاطَبِ أو لِإِيثَارِ التَّشْوِيقِ فِي الْمُخَاطَبِ كَيْ يَشْتَاقَ إِلَى سَمَاعِ الْخَبَرِ، خبر کو سننے کا اشتیاق پیدا کرے اپنے اندر۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ڈھانپنے والے کی، غاشیہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ غشیہ یغشا، غشیہ یغشا کا مطلب ہے ڈھانپ لینا۔ تو غاشیہ کیا ڈھانپ لے گی؟ کیا ڈھانپ لے گی؟ اپنے احوال، اپنی آفات، اپنی ہولناکی، اپنے مواقف، اپنے عجائبات سے تمام انسانوں کو ڈھانپ لے گی، یہ ہے غاشیہ۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ وجوہ، وجوہ نکرہ، بہت سے چہرے، اور خاشیۃ خبر صفت نہیں ہے بلکہ خبر ہے، اور بیچ میں فصل کی وجہ سے جیسے دونوں جو ہیں وہ نکرہ آ گئے۔ بہت سے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ یومئذ، بیچ میں ظرف ہے، خبر کیا ہے؟ خاشعۃ، ذلیل ہوں گے، دبے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو خشع یخشع ہے یہ سکون کے لیے بھی آتا ہے، اور تنکیس الرأس من الاذلال کے لیے بھی آتا ہے، سر کو جھکا لینا ذلت کی وجہ سے۔ تو بہت سے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے اور تھکے ہوئے، یہ چہروں کی صفات ہے۔ عاملۃ ناصبہ، بہت زیادہ عمل کرنے والے اور تھکے ہوئے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک مراد یہ لی گئی ہے جیسے فرمایا انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو انسان محنت مشقت کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ اسی طرح خلقنا الانسان فی کبد، تو یہاں فرمایا کہ بھئی قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو ان کی حالت کیا ہے؟ جیسے عمل کر کر کے ایک لمبے سفر کے بعد مسافر پہنچتا ہے اور نہایت تھکا ہوا ہوتا ہے، تو اس حالت کی طرف اشارہ ہے۔ عاملۃ ناصبہ، ناصبہ کس کو کہتے ہیں؟ نصیبہ ینصب، نصیبہ ینصب کا مطلب ہے کوئی کام کر کے تھک جانا، مطلب نصیبہ ینصب نصبا، نصب کس کو کہتے ہیں؟ تھکاوٹ کو۔ یہ عام تفسیر ہے اس کی۔ یہاں ایک روایت ہے سیدنا عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ، ابن کثیر علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر ایک جگہ سے گزرے اور وہاں ایک راہب جو ہے وہ اپنی کٹیا ڈالے بیٹھا تھا، تو آپ نے آواز لگائی اس کو، یا راہب یا راہب کر کے، تو وہ باہر آیا، تو آپ نے اس کی حالت دیکھی تو نہایت ہی مفروق الحال تھا، جیسے اپنے آپ کو بہت تھکایا ہوا ہے۔ راہب جو حقیقی راہب ہوتے ہیں واقعتاً مطلب جیسے کیا تھا؟ تھکا ماندہ ہے، عمل کر کر کے، فاقے کر کر کے، اپنے نفس کو جو ہے وہ ریاضتوں میں ڈال کے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ اس کو دیکھ کے رو پڑے سیدنا عمر، اور آپ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ تو گویا ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں سیدنا عمر، لیکن انہوں نے دیکھ کر گویا استدلال کیا کیا کہ بھئی کتنا عمل کیا ہے اس نے اور اپنے آپ کو تھکایا ہوا ہے، لیکن ان دی اینڈ اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ مسلمانوں کے درمیان رہ رہا ہے، حضرت عمر اس کے پاس سے گزر رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی پہاڑ پہ ہے تو اس کو دعوت بھی نہیں پہنچی، کوئی خبر ہی نہیں اس کو، بہن مسلمانوں کے درمیان رہ رہا ہے، دین اسلام اس تک پہنچ چکا ہے، حجت کے ساتھ پہنچا ہے، صحابہ کے زمانے میں وہ موجود ہے، ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہو، تو وہ اپنے کام میں مگن ہے، بہت محنت کر رہا ہے، لیکن فائدہ کوئی نہیں۔ تو عاملۃ ناصبہ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ یہاں مراد نصارہ ہے. یہ بھی آپ تفاسیر کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ قول ابن عباس عاملۃ ناصبہ ہم النصارى، یہ نصارہ ہے. واقعتاً محنت کافی کرتے ہیں. رہبانیت کوئی آسان کام ہے؟ اگر حقیقی رہبانیت ہے آسان کام تو نہیں، بہت مشکل کام ہے. تو بہرحال لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اکثر علماء نے کہا عاملۃ الناصبہ جیسے یہ بھی دنیا کی کیفیت نہیں ہے، یہ اسی دن کی کیفیت ہے. یعنی حضرت عمر نے تو دنیا میں دیکھا نا اسے عاملۃ الناصبہ، تو آپ نے کہا تصلیٰ نارا حامیہ، لیکن یہ وجوہ یومئذ خاشعہ، یہ وجوہ یومئذ کی بات ہو رہی ہے. خاشعۃ عاملۃ، تو عاملۃ الناصبہ کا عطف اسی سوری خاشعۃ ہی کا بدل ہے نا، یا صفت ہے. عاملۃ الناصبہ وہ بھی اسی دن ہی ہوں گے، دنیا کی بات نہیں ہو رہی. لیکن گویا استدلال کیا تھا کہ دنیا میں بھی ان کی حالت یہ ہے، آخرت میں بھی ان کی حالت یہ ہے. اچھا یہاں ایک اہم بات ہے کہ صحابہ اس طرح کے استدلالات کر لیا کرتے تھے. جو ہمارے جدید کچھ لوگوں کا خیال ہے نا کہ ایسی آیت کو پکڑ کے کہ سیاق و سباق سے باہر اس کا کوئی استدلال ہی نہیں ہو سکتا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا. بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ ابھی یہ آیت صورت مکی ہے، سب کچھ ہے، اس میں نصارہ کا کوئی بیان نہیں ہے. ابھی نصارہ سے نہ واسطہ پڑا ہے نہ کچھ ہے. عاملۃ الناصبہ میں نصارہ پیش نظر نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل ابھی پچھلے دنوں حدیث میں دیکھی کہ وہ حدیث سب آپ نے سنی ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال کیا ایک آیت سے. اس آیت کا محل بالکل اور تھا، آپ کا استدلال بالکل اور تھا. اگر وہ جدید قطعی الدلالہ والے لوگ ہوتے نا تو وہ کہتے ہیں کہ کس قسم کی تم مونگیاں مار رہے ہو. میں صحیح بتا رہا ہوں. ایسے ہم استدلال کریں نا اگر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے اعلیٰ حجیت التقلید پر، تو وہ کہتے ہیں اس آیت کا سیاق دیکھو سباق دیکھو، یہ اور بات ہو رہی ہے، اس سے حجیت تقلید کہاں سے آ گئی فلاں فلاں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حدیث سنی ہوگی، نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تو وہ نماز میں مشغول تھے، نماز سے فارغ ہو گئے، ملتفت ہوئے. آپ دیکھ رہے تھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے انہیں بلایا یا ابی، انہوں نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ كنت اصلی، یعنی میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا اما سمعت قول اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اور کیجیے یہ آیت کیا اس لیے ہے کہ نماز کوئی پڑھ رہا ہو تو اللہ کے رسول بلائیں؟ مطلب خود ہی سوچیے آیت کا مطلب کیا ہے. بھائی اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. سورہ انفال کی آیت ہے، جہاد و قتال کی بات ہو رہی ہے. جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی کوئی پکار آئے تو وہ پکار تمہاری زندگی ہے، اس میں تو اصلاً تو ہے وہ دین ہے، وہ اطاعت ہے، وہ اسلام ہے، وہ جہاد ہے، وہ قتال ہے. یہی اس کا آیت کا محل ہے نا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال کیا کیا کہ دیکھو نماز میں بھی میں تمہیں بلاؤں تو تم نے نماز میں مجھے جواب دینا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، استجیبوا للہ وللرسول. یہ استدلال جو ہے نا یہ ہمارے علماء کرتے رہے. یعنی اصول فقہ میں بھی ہے کہ وہ بتائیں گے کہ ایک عبارت النص اور ہوتی ہے، لیکن استدلال کا طریقہ صرف عبارت النص تو نہیں ہے نا، اشارت النص بھی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اقتضاء النص بھی ہے اور کیا ہے دلالت النص بھی ہے. یہ احناف کے ہیں اور بھی طریقے ہیں، مفہوم مخالفت بھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ استدلال درست ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وگرنہ آپ دیکھیے اگر یہ استدلال آج اس طرح کیا جائے تو وہ اس کو مانے گا نہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں فقہا کی ایک طویل بحث موجود ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں تو پھر جواب دینا ضروری ہے، تو اس سے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا بیچ میں نماز دیکھ کے؟ حالانکہ اب اس بحث کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی دور دراز کا بھی. ہمیں تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے نا، لیکن آپ دیکھیے کہ وہاں پوری آپ کو بحث ملے گی. گویا وہ فقہ صحابہ کے لیے، لیکن جس زمانے میں وہ فقہ لکھی جا رہی ہے صحابہ کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، لہٰذا وہ بالکل فرضی بات ہے. لیکن غور تو کرنے کی بات ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. تو بہرحال یہی استدلال ادھر بھی ہے. لہٰذا یہ جو باتیں ہیں نا کہ بھائی یہ کیا استدلال ہے، آگے سے نہ دیکھو نہ پیچھے سے نہ اوپر سے نہ نیچے سے. بھائی آیت کے اندر اگر استدلال ہے اور وہ آیت کے سیاق کے متضاد حالت میں نہیں ہے، عبارت النص سے ٹکراؤ کی حالت میں نہیں ہوگا نا. عبارت النص کو ہم ترجیح کب دیتے ہیں؟ جب باقی دلالتوں سے ٹکراؤ کی حالت ہو. اگر جمع کیا جا سکتا ہو تو عبارت النص اپنی جگہ رہے گی. جیسے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ کوئی سیاق کا لفظ ایجاد کیا ہے، سیاق سے اور نظم سے دیکھ کر جو ہے ہم معنی طے کریں گے. بھائی عبارت النص کا تو مطلب یہی انڈین دیکھیں اصول فقہ میں پہلے دن سے یہی بات ہو رہی ہے کہ عبارت النص کیا ہوتا ہے، ما یساق الکلام من اجلی، ما سیق الکلام من اجلی. جس سیاق میں کلام لایا جا رہا ہوتا ہے وہ عبارت النص ہے.
عبارت النص کا کس نے انکار کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن ان کو یہ کہا ہے کہ یہ صراحتاً یہ بات کہیں گے کہ ہم صرف عبارت النص کے قائل ہیں، باقی دلالات صراحتاً کہیں یا نہ کہیں دوسروں کے استدلالات کو استہزائیہ اور تنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ آیت کا محل غور نہیں کر رہا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، اور یہ استدلال شروع کیا جائے اسی طرح دیکھتے ہیں. یعنی وہ گویا دیکھتے ہیں کہ آیت اپنے سیاق و سباق میں ایسی جکڑ بندی میں ہے کہ ذرا آگے سے پیچھے نہیں ہو سکتی وہاں سے. یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور یہ خام خواہ کی ایک وہ ہے بس. آپ کا اصل میں ایک اس میں جو غلطی ہے وہ شاید ان کا قیاس ہے کتاب اللہ پہ، جیسے عام کتاب جیسے یہ تو صراحتاً کہتے نہیں ہیں نا. ہاں کیا کہتے ہیں؟ یہ کہ جیسے کوئی فردوسی کا شاہنامہ ہے یا شیکسپیئر کا، وہ بالکل ایسی یہ بھی ایک کتاب ہے اس کا. بالکل بالکل وہ بالکل یہ بھی قیاس مال فارغ ہی لگتا ہے. یعنی وہ فردوسی بھی نہ عالم الغیب تھا، نہ شیکسپیئر جو ہے وہ عالم الغیب تھا، نہ اس نے آنے والے تمام زمانوں کے لیے کتابیں لکھی ہیں، نہ وہ آنے والی تمام فروعات کا احاطہ کرنے والا ہے. اور مطلب قرآن مجید تو اللہ میاں کا کلام ہے، اور اس کو اس طریقے پہ بالکل. لیکن ان کی ایک بات درست ہے کہ کلام کو سمجھنے کے اصول تو وہی رہیں گے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ کلام کو سمجھنے کے اصول جو انسانوں کے لیے، اس سے کوئی بھی اصل بڑھ کے نہیں ہو سکتی. ہم بات اس وقت ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں وہ اصول یہاں چلیں گے ہی نہیں. یہاں یہ تو نہیں تھا کہ وہ اصول نہیں چلیں گے، یہاں تو ایک اضافی بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آنے والے تمام زمانوں کے لیے. اس میں جو ہے وہ زمان و مکان کی جگڑ بندی نہیں ہے، حدود نہیں ہے. تو اس میں کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو استدلالات کے نئے نئے جیسے آپ افق ہوں گے، ایوینیوز ہوں گے. وہ بات سب کے ہاں تھی. کئی دفعہ مطلب جیسے میں بتا رہا ہوں کہ خام خواہ کی باتیں ہوتی ہیں. یعنی ان دین اگر آپ غور کریں گے تو وہ اتنی بات نہیں ہوتی جتنی اپنی وہ تیقن اور استہزاء کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. بالکل وہ بھی آپ دیکھیں. یعنی آپ دیکھیں کسی عالم کو، کسی اصولی کو، بڑے بڑے لوگوں کو مسئلہ نہیں تھا کہ لا یمسہ، زیادہ زیادہ کہیں گے ہاں لم یصب الکلام من اجلہ، ولیکن اللہ نے یہ بھی کہہ سکتا تھا نا لا یمسہ الا المطہرون میں، کہ لا یمسہ الا الملائکۃ المقربون. کیوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وہاں خاص طور پہ ان ملائکہ مقربین کی صفت تطہیر کیوں نقل کی؟ اس میں اشارہ دے رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ. سیاق کلام تو فرشتے ہیں، لیکن کلام ہی کے لفظ سے ہی اخذ ہو رہا ہے کہ نہیں کہ کلام کو ہاتھ لگانے والے فرشتوں کی خاص صفت یہ بھی ہے کہ وہ مطہر ہے. اس میں اشارہ ہے کہ نہیں؟ اشارہ تو موجود ہے. لہذا وہ بالکل جیسے، اور ان کے اپنے خیال میں ان کو قرآن فہمی کے کچھ ایسے اصول معلوم ہو گئے کہ جو جیسے کسی کو خبر ہی نہیں ہے. اور وہ یہ لوگ تو ادھر اقوال کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. بھائی فلاں ابن عباس نے کہا، رازی نے یہ کہہ دیا. یہ سب حمید الدین فرائی علیہ الرحمہ کا آپ پڑھے، اتنا برا بلا کہا انہوں نے امام رازی کو. انہوں نے گڑبڑ کی ہے ساری کی ساری. میں صحیح بتا رہا ہوں. نظام القرآن کے مقدمے میں کسی جگہ بہت ہی سخت کہ یہ سب تفسیر میں جو مسائل ڈالے ہیں امام رازی کے ڈالے ہیں، جو سب کے ہاں ان کے زمانے تک جب بھی تفسیر میں بولا جاتا تھا الامام، قول الامام، بیزاوی بھی کہیں گے قول الامام، اور باقی بھی کہیں گے، تو اس سے مراد کیا؟ فخر الدین الرازی. ان سے سب کو چڑ ہو گئی کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے. جو ادھر سے مسئلہ نکال لیا بیچ میں سے، کلامی مسئلہ ادھر سے برآمد کیا، وہ مسائل ادھر سے نکالی، انہوں نے قرآن کا انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا. قرآن تو اس مقصد کے لیے نہیں آیا. یہ ہے خیر. علماء جو ہمارے قدیم گزرے ہیں ان کے اندر جو عبارت النص سب سے قوی وہی ہے، سب سے قوی وہی، اس میں کوئی شک نہیں. عبارت النص جو ہے وہ مقدم ہے باقی دلالتوں، یعنی اشارت النص پہ مقدم ہے. باقیوں سے کئی دفعہ اس کی لڑائی ڈلتی نہیں ہے، لیکن اشارت النص پر مقدم کیا ہے؟ عبارت النص مقدم. وہ کب مقدم ہوتی ہے؟ تعارض کی صورت میں. اس میں تو کوئی بھی اشکال نہیں ہوگا نا. یعنی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون سے فرشتے مراد نہیں؟ بات واضح. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ دنیا میں بھی ہاتھ تطہیر کے ساتھ ہی لگایا جائے، اشارے کی بات ہو رہی ہے. باقی اصل استدلال تو کچھ احادیث سے بھی ہے، کچھ صحابہ کے اقوال سے بھی ہے. وہ کیا ہے؟ لا یمس القرآن الا طاہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ طاہر ہی ہاتھ لگائے. تو ائمہ اربعہ کا اتفاق ہو گیا اس پر. عجیب بات یہ ہے. اور یہ مسئلہ جو تھا اس کی کوئی اصل ہی نہیں تھی. عجیب سی بات ہے. پورا اعتماد اٹھا دینا اپنی پوری تاریخ سے، اور پھر بیٹھ کے کہیں گے کہ بڑے لوگ تھے. یہ وہ بہت ہی عجیب و غریب ان کا طریقہ ہے. ابھی پچھلی طرف دیکھیں انہوں نے جو 13-14 والی ریکارڈنگ کروائی غار حرا والا، اب وہ بخاری کی حدیث ہے پہلی. کسی کو آج تک کوئی اس پر نہیں ہوا، کسی کو نہیں ہوا. سب چلے آ رہے ہیں بخاری کی حدیث ہے، غار حرا کا واقعہ نہیں ہے تو جھوٹا واقعہ ہے، تو صوفیہ نے گھڑا. صوفیہ نے گھڑا کیا مطلب؟
ابن شہاب زہری بھی صوفی تھے، تو سب سارے، یہ تو بڑی زبردست بات ہوئی. آپ تو پہلے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ صوفیہ کافی بعد میں آئے تو شروع میں ہی صوفیہ آ گئے تھے، یعنی یہ تصور شروع میں ہی صوفیہ نے کر لیا تھا. تو اس کا مطلب صوفیہ تو بہت مبارک ہوئے، پہلی صدی میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر تو خود صوفیہ کا استناد بھی ثابت ہو گیا، تو ہمیں صوفیہ کو ہی اون کر لینا چاہیے آپ کے تصور کے مطابق. لیکن آپ دیکھیں اس قدر نہیں، قرآن کی صریح نص کے خلاف. وہ کون کہاں ہے صریح نص؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا، یہ پہلی وحی کا ذکر ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں صریح نص میں وہ ذکر ہے وحی کا، لیکن یہ صریح کدھر ہے کہ وہ پہلی وحی کا ذکر ہو رہا ہے؟ نہیں ہے صریح وہاں کچھ بھی. لیکن اپنے طریقے پر لڑائی کرواتے ہیں پہلے نصوص میں اور حدیث میں، اور پھر لڑائی کروانے کے بعد جو ہے وہ حدیث کو گرا دیتے ہیں. بس اسی طرح حضرت عیسیٰ والے سلسلے میں کیا انہوں نے، اپنے تصوراتی خیالات میں نصوص اور احادیث کی لڑائی کروائی، اور اس کے بعد پھر ایسی فضول قسم کی تعبیرات کی، نہایت ہی فضول، یعنی بالکل جو بے عقلی کسی باتیں کہ یہ خواب آیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک روایت میں خواب میں آپ نے دیکھا، باقی ساری کہانیاں خواب سے نکل آئیں، کسی کو خبر نہیں ہوئی. یعنی آپ دیکھیں پھر کہیں گے محدثین نے بڑا کام کیا، لیکن آپ دیکھیں محدثین کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی، بہت جھوٹی روایات تمام حدیث کی کتابوں میں بآسانی داخل ہو جاتی تھی. نہ بخاری کو پتہ چلتا تھا، نہ مسلم کو، نہ کسی کو، نہ تابعین کو، نہ کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ سب جھوٹی ہوتی تھی. تو پھر کوئی اعتبار رہ جاتا ہے حدیث میں؟ جو آ رہی ہیں وہ بھی نہ جھوٹی ہوں. پھر ان دی اینڈ آپ پرویز کا رد کرتے پھریں کہ اجمی سازش نہیں ہوئی تھی، رد بھی کر رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے. نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے. معال کیا ان دی اینڈ؟ معال پرویز اور ان کا ایک ہی معال. آپ نے بھی اعتماد تو اٹھا دیا نا. اعتماد کیسے اٹھا دیا کہ چاہے وہ روایات تواتر معنوی کے درجے میں پہنچی ہوئی ہوں، صحاح ستہ کی ہر کتاب میں ہو، جہاں مرضی ہو، وہ سب جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں. بٹ ٹھیک ہے، پھر اجمی سازش کامیاب ہو گئی، یہی ہوا. تو ان دی اینڈ آپ دیکھیں کہ یہ طریقہ استدلال جو ہے نا وہ بالکل درست نہیں ہے. یہ جو ان لوگوں کو ان کی قرآن فہمی کا جو غرہ ہے نا ان کے خیال میں، وہ درست نہیں. قرآن فہمی میں بھی کوئی بھی نہیں. ان کو دوسرے طریقے سے نا چڑ ہوتی ہے. کون سے طریقے سے؟ جیسے ہم اس وقت گفتگو کرتے ہیں نا، وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ نے ابن عباس نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں اس میں یہ بھی احتمال ہے، اس میں یہ بھی احتمال ہے، لغت کے اعتبار سے اس میں اس رائے کی بھی گنجائش ہے، اس میں اس رائے کی بھی گنجائش ہے. یہ نہایت چڑھتے ہیں کہتے ہیں کس، یہ تو بالکل جیسے وہ کہیں گے کہ یہ تو قرآن کا حشر نشر کر دیا. بات ہے کہ یہ طریقہ ہے تفسیر جو ہے ان کے خیال میں. لیکن چونکہ ان سے ان کو چڑ ہوتی ہے تو ہمیں اسی کو عام کرنا چاہیے. یہ گاڑی کرنا ہے کس کی، وہ گاڑی سائڈ پہ کرنی ہے. ہاں یہ گاڑی ہے 17 ماڈل، یہ 1379 1379A. جی جی شاہ صاحب. وہ جی فرمائیے. تھوڑی سی گزارش ہے کہ یہ تو ہم بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن جو غار ہیرا کو لے کے نا صوفیہ جو تصوف ہے، اس میں سر شیخ عبدالعزیز الدباغ کی آپ کتاب ہے کہ آپ جیسے سوچ رہا ہوں اس میں ذہب کا لفظ آتا ہے، گولڈ ہے. گولڈ کیا؟ گولڈ پوری کتاب نام میں ذہب کا گولڈ کا لفظ آتا ہے. شیخ عبدالعزیز الدباغ کی وہ کتاب امیزون پہ بھی بڑی کافی بکتی ہے. کاموں کو بندہ آپ لگاتا ہے غار ہیرا کے بارے میں وہ باتیں گھڑی نہیں. تو سر یہ بھی ایک ہے چیلنا. دیکھیں اس کو بھی میں دیکھیں نبوت کے پورے تصور سے جھوٹے نبیوں نے کیا اپنے اوپر نبوت کے دعوے نہیں پیدا کر دیا. تو کیا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نبوت کے تصور کو ریوزٹ کریں؟ نہیں وہ تو غلط ہے. بس یہ بھی غلط ہے. ان دی اینڈ بات تو وہی رہے گی نا. بات تو یہ رہے گی کہ صحیح بات سے لوگ غلط تصورات پیدا کر لیں تو اس کی وجہ سے ہم صحیح بات سے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے نا. میں اس طرح آپ بلانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہے. نہیں وہ بات واضح ہے، لیکن میں کہوں گا مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اسود انسی نے کر دیا، فلاں نے کر دیا. سب نے بنیاد کس کو بنائی؟ نبوت کو. تو اب ہم سوچنا یہ شروع کریں کہ نبوت ہی کا اگر ہم انکار کر دیں تو ان سب کا ویسے ہی نہیں ہو جائے گا. یہ طریقہ درست ہوگا. ہاں بس یہاں بھی وہی بات ہے. یعنی اگر آپ کہیں غار ہیرا کا فی نفسی ہی ثابت ہے اور شروحات حدیث میں اس کی صحیح انٹرپریٹیشن سب موجود ہے، لہٰذا ہمیں فلاں صوفی نے اس سے کیا بونگیاں ماری، ہمیں کیا لینا دینا اس سے؟ اس کی وجہ سے ہم غار ہیرا کے تصور کا انکار کر دیں. خلوت کا کوئی تصور انہوں نے بنایا وہاں سے. تو میرا نہیں خیال کہ صوفیہ نے کوئی غلط تصورات اخذ کیے. ابن ابی جمرہ ہے بہجت النفوس جن کی شرح ہے بخاری کی، اس میں جو صوفیہ کے طریقے پر آپ جانتے ہیں ابن ابی جمرہ جو اندلسی تھے، ان کی بہت ہی کمال کی شرح ہے. اس میں آپ پہلی حدیث پڑھیں
اور وہ صوفیہ کے نکات انہوں نے جو نکالے ہیں، مستند صوفی ہیں وہ ابن ابی جمرہ، ان کو دیکھیں تو بندہ عائشہ شروع کر اٹھتا ہے، واقعتاً وہ نکات آپ کو نکلتے ہوئے نظر بھی آ جاتے ہیں۔ باقی مجھے نہیں پتا دباغ فلاں فلاں کون ہے، کس نے کیا لکھا ہے، وہ تو لکھنے والے تو بہت لکھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ مستند لوگوں کو دیکھیں، ان کو دیکھیں انہوں نے کیا اس سے اخذ کیا ہے، کیا کیا اس میں حکمت کی باتیں۔ پہلی حدیث جو حضرت عائشہ نقل کر رہی ہیں، حضرت عائشہ نے نقل کی ہے، اس میں اعتراض یہی ہے حضرت عائشہ کو کدھر چلے گئے، چل گیا بھائی آپ۔ حضرت عائشہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 سال گزارے ہیں، آپ 14ویں صدی میں موجود ہیں، ان کو پتہ چل سکتا ہے آسانی سے حضرت عائشہ کو۔ تو حضرت عائشہ کی حدیث ہے نا، اول ما بدی ابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحہ، یہاں سے جو حدیث شروع ہوتی ہے وہ ذرا اس کی شرح دیکھیے جائے بہجۃ النفوس میں ابن ابی جمرہ کے۔ پہلے انہوں نے ایک مختصر صحیح بخاری جمع کی ہے 200-400 حدیثوں پر ابن ابی جمرہ کی، وہ بھی بہت خوبصورت ہے، یعنی انتخاب ہوتا ہے۔ پھر اس مختصر صحیح بخاری جو 200-400 حدیثیں ہیں کل، اس کی شرح لکھی ہے 3 جلدوں میں، وہ ہے شرح اصل میں علی طریق اہل التصوف، وہ اصل میں مستند ہے، اس کو سب وہ مالکی تھے ویسے اندلس کے، اسی اصول پہ، یعنی انہوں نے کہا کہ فقہی مسائل اصل میں جمع نہیں کرنا ہے، یعنی مطلب اسی طریقے پر انہوں نے جمع کیے ہیں روایات کے، جو اس میں آپ کہیں کہ رقائق والے نکات ہیں اور تصوف کے نکات ہیں اور اس طرح کی باتیں اخذ کی جا سکتی ہیں، اس کی شرح اس کا نام ہی ہے بہجۃ النفوس، بہجۃ النفوس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ، سیدنا عمر کا استدلال درست ہے۔ یہاں آ کر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، آپ دنیا میں کیا اس آیات کو اپلائی کرتے کر رہے ہیں، عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ، درست کر رہے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ یہ بات درست ہے کہ نہیں، وہاں درست ہے۔ اور کیا نصارہ اس میں شامل ہیں کہ نہیں، وہ نصارہ جن تک دعوت پہنچی ہے، کیا وہ اس آیت کے عموم میں داخل ہیں کہ نہیں، داخل ہے، تو پھر خصوص کیا ہوا، علی سبیل المثال انہوں نے مثال دے دی نا، بس عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ حامیہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، حامیہ یحمیٰ آگ کا بھڑکنا ہوتا ہے، اس سے اسم الفاعل ہے حامیہ، حمیم، حمیم سے حامیم میم سے، حمّ یحمّ کا مطلب ہوتا ہے پانی کا کھولنا، ابلنا، یہ حمیۃ النار، یہ کیا ہے، حمیت، اس سے حمیہ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا حمیت جاہلیہ، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، تو حامیہ کیا ہے، حمیت النار، حمیہ یحمیٰ حمن، حما یحمی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، حامی، اسی سے محامی بھی ہے۔ تسقی من عین آنیہ، یہ وجوہ ہے اس میں، تسقی میں جو نائب فاعل کی ضمیر ہے نا، وہ کس کی طرف جا رہی ہے، وجوہ کی طرف، من عین آنیہ، آنا جانے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آنن، یطوفون بینہا وبین حمیم آنن، اس میں ہم نے دیکھا گیا وہ مبالغہ تھا اصل میں، حمّ یحمّ بھی پانی کا کھولنا، اور آن کا مطلب ہے جو بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچ گیا، تو من عین آنیہ کا مطلب کیا ہوگا، انہیں پلایا جائے گا ایک کھولتے ہوئے چشمے میں سے، ابلتے ہوئے چشمے میں سے۔ حمیہ بھی اصل میں نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حمیت نہیں بولتے، وہ بھی دل کی ایک آگ ہے، جیسے تعصب کی آگ اور بھڑک، جو غیرت و حمیت، حمایت بھی بولتے ہیں، وہ والا حمایت بھی بولتے ہیں، تو وہ آگ کے ساتھ کیسے، وہ معنوی طور پہ جیسے آپ بولتے ہیں نا، جیسے کہا واشتعل الرأس شیبا بالفرض، تو وہ آگ کے جو سفیدی ہے اس کو شعلے سے تشبیہ دے دی، اسی طرح جو اندر کے کچھ باطنی امور ہیں ان کو آگ سے تشبیہ دی جاتی ہے، آگ جیسے آپ کہیں نار الغضب، تو آپ نے فرمایا کہ وہ غضب جو ہے وہ شیطان سے، اور شیطان آگ سے ہے، تو وضو کرو، تو اس طریقے پر حمیت سے مراد ہے گویا اندر کا داخلی ابال، داخلی ابال۔ صدق اللہ العظیم۔ آج سورۃ النور شاید نہ ہو سکے، بلکہ ڈائریکٹ ہم بیزابی پہ جا رہے ہیں۔ معال، معال کا مطلب ہے انجام، جس کو ہم کہتے ہیں حال اور معال، تو معال کا مطلب ہے ما یؤول الیہ الامر، معال، ہاں، یعنی آل یؤول سے ظرف مکان بنائیں گے تو کیا بنے گا، مأول، یعنی معال، یہ ہے۔